جس طرح بھی ہم اللہ کی توحید پہ بات کرتے ہوئے توحید کی اقسام کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو پہلی قسم جس کو میں نے ابھی چوز کیا بات کرنے کے لیے فردر، وہ ہے توحید الربوبیہ. جس طرح کہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو یاد رہے گا کہ توحید الربوبیہ کے اندر جس بات میں ہم نے بات کی تھی کہ ربوبیت میں کیا چیز آتی ہے. ربوبیت میں اللہ تعالیٰ کی ملکیت، اللہ تعالیٰ مالک ہیں، اللہ تعالیٰ خالق ہیں ہر چیز کے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے رازق ہیں، اور اللہ عز و جل ہر چیز کے مدبر. تو یہ 4 اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جو کہ ہم نے کنفرم کرنی ہے ربوبیت کے اندر. اب اس کی مثال، اس کی دلیل ہم قرآن سے دیکھتے ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے کلیم کیا کہ انشاءاللہ میں کوئی بات قرآن یا حدیث کے بغیر نہیں کروں گا انشاءاللہ. تو آئیں دیکھتے ہیں کہ ان اللہ کی ان صفات جو ربوبیت کے اندر ہیں اس کی دلیل قرآن سے کیسے ہے. اللہ عز و جل نے قرآن میں کہا ہے ہمیں اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل. اس کا مطلب ایسے ہے کہ اللہ عز و جل نے تمام چیزوں کو بنایا، تمام چیزوں کا خالق اللہ عز و جل ہے، اور تمام اس کائنات کے اندر جو چیزیں ہیں، جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ کی، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، وہ تمام کی تمام اللہ عز و جل پہ ڈیپینڈنٹ ہے. تمام چیزیں اللہ تعالیٰ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. یہ سورۃ الزمر آیت نمبر 62 یہ دلیل ہے قرآن سے. پھر اللہ عز و جل قرآن میں ایک جگہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْلَمُونَ، وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ. یہ اس کا مفہوم ایسے ہے کہ اللہ عز و جل نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے. وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ، ہر چیز کو اللہ پاک نے پیدا کیا ہے. وَمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ پاک ہر چیز کا خالق ہے، اور وہ جو چیز آگے کرتی ہے. اینڈ ہی از دا کریٹر آف آل دا ایکشنز ایز ویل، ایکشنز کا اور تمام ان چیزوں کا جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں ان کا خالق ہے. اور یہ ہے سورہ صافات اور آیت نمبر 96. ایک اور جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن میں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. اللہ عز و جل کیا کہہ رہے ہیں اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو آیت ہے یہ سورۃ الانفال کی آیت ہے، آیت نمبر 17. اور یہ غزوۃ بدر کا ایک واقعہ ہے جہاں پر اللہ عز و جل نے جبریل علیہ السلام کو کہا کہ جہاد فی سبیل اللہ میں کفار اور مشرکین کے خلاف، کہ اللہ عز و جل نے اپنے رسول کو آرڈر دیا کہ آپ مٹی یا آپ ریت جو ریگستان کی جب لڑ رہے تھے آپ اٹھا کے ان کافروں پہ، ان مشرکین پہ پھینکیے. اور جب اللہ کے رسول نے پھینکی ریت یا مٹی، اب ایک ریت یا مٹی کیا کر سکتی ہے؟ آپ اگر ریت اپنے ہاتھ میں مٹھی میں لیں، اس میں چھوٹے چھوٹے پیبلز، چھوٹے چھوٹے اس میں پتھر بھی اگر آ جائیں، آپ کسی کو وہ ریت اٹھا کے مار دیں اپنی مٹھی بھر کے، اس کا کیا بگڑ جائے گا؟ کچھ نہیں. لیکن اللہ پاک کیا کہتے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کہ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو آپ نے پھینکا تھا وہ اصل میں آپ نے نہیں پھینکا تھا. اللہ پاک کریڈٹ کس کو دے رہے ہیں؟ کریڈٹ کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ پاک کریڈٹ اللہ کے رسول کو بھی نہیں دے رہے، صحابہ کو نہیں دے رہے. اللہ پاک کہہ رہے ہیں وہ جو آپ نے پھینکا تھا وہ آپ نے نہیں پھینکا تھا، وہ اللہ عز و جل نے پھینکا تھا. کیونکہ جب آپ نے ریت ماری تو ریت سے کسی کا کیا بگڑنا ہے؟ اس ریت کو کلر ریت، یعنی اس ریت کو قاتل ریت اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، اور اس ریت کو اللہ عز و جل نے مشرکین اور کفار کی موت کا ذریعہ بنا دیا، وہ اس سے مر گئے. تو یہ اللہ پاک نے اپنے رسول کو اور بائی ایکسٹینشن صحابہ کو اینڈ بائی ایکسٹینشن ہم سب کو جو کہ قرآن و سنت کو ماننے والے ہیں، اہل سنت والجماعت کے صحیح حقدار ہیں، ان کو پیغام دیا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن میں اپنے نبی کو اور صحابہ کو اور تمام امت کو درس دیا ہے کہ کسی بھی چیز کا جو ایٹریبیوٹ ہے، کسی بھی چیز کا جو کریڈٹ ہے، وہ اللہ عز و جل نے کسی کو نہیں دیا سوائے اپنے. اور ہم بھی کسی بھی اس کائنات میں جو تعریف ہے، جو اچھی چیز ہے، جو احسن چیز ہے، جو بیوٹیفل، اینی تھنگ بیوٹیفل، ہم اللہ عز و جل کے علاوہ کسی کو اس کا کریڈٹ نہیں دے سکتے. تو تمام خوبصورت چیزیں اور اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، اور تمام جو غلط کام ہیں، تمام جو برائیاں ہیں، تمام ایول، اینی ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشنز یا پرابلمز وی ہیو ان آور لائفز، اس کی وجہ یا ہمارے اپنے برے اعمال
our own evil deeds, اور شیطان کی طرف سے ہے. ایک اور جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی کائنات کے اندر جو کلیمٹی ہے، جو یعنی کوئی بھی مصیبت ہے، وہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی پرمیشن سے ہے، لیکن وہ نتیجہ ہمارے برے اعمال کا ہوتا ہے، لیکن وہ بھی اللہ کی پرمیشن کے بغیر نہیں ہو سکتا. اس کے اوپر میں آپ کو ایکسپلین کرتے ہوئے اللہ کے رسول کی ایک حدیث سناتا ہوں، بڑی مشہور حدیث ہے. اس کا مفہوم ایسے ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جان لیں سب کہ اگر پوری کی پوری کائنات اکٹھی ہو جائے، پوری کی پوری کائنات، جن اور انسان اکٹھے ہو جائیں، اور تمام قوتیں اس کائنات کی کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو اگر اللہ عز و جل نے یہ لکھ دیا ہے، اللہ عز و جل کی یہ منشا ہے کہ اس انسان کو نقصان نہیں پہنچانا، تو پوری کائنات ایک طرف، اس کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا کیونکہ اللہ پاک اس کے ساتھ ہے اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس کو نقصان نہیں پہنچانا. اسی طرح اگر پوری کی پوری کائنات کسی کو فائدہ دینے کی کوشش کرے، فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے، ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں، لیکن اگر اللہ عز و جل نے اس کے لیے یہ مقصود فرمایا ہے، اگر اللہ عز و جل نے اس کے لیے یہ ڈیسٹن کر دی ہے، اس کے لیے یہ سوچا ہوا ہے، if this is the will of Allah عز و جل کہ اس کو فائدہ نہیں ہونا، تو پوری کائنات ایک طرف اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے. اور یہ حدیث صحیح حدیث ہے جو کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے رپورٹ ہوئی ہے، انہوں نے اس کو نریٹ کی ہے، اس کے راوی ہیں وہ، اور یہ حدیث ترمذی کی حدیث ہے.